بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ خیر و عافیت دے نال ہوو گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ تھانوں شاد و آباد رکھے۔ یہ بیماری بھی کافی عام ہو گئی ہے کہ لوگ کمائی کردے ہوئے خیال نہیں کرتے کہ میری حرام کمائی ہے یا حلال ہے۔ جھوٹ، فریب، مکاری، دھوکے بازی، بے ایمانی، رشوت خوری، سود، مزدوراں دی مزدوری روک کے لوگ کمائی کردیں اور پیسہ جمع کردیں، پھر اس مال نو راہ خدا دے وچ خرچ کردیں، خود بھی مزے کردیں، دوستاں نو بھی کھواندیں، مسجداں دے وچ بھی دیندیں، مدرسیاں دے وچ بھی دیندیں، غریباں دی خدمت بھی کردیں، خانقاہاں تے بھی دیندیں، لیکن پیسہ ٹوٹلی حرام دا ہوندا ہے۔ کسے دا حق ماریا ہوا ہے، کسے تے زیادتی کیتی ہوئی ہے، کسے دی مزدوری روکی ہوئی ہے، کدھرے جھوٹ بولا ہے، کدھرے غیبت کیتی ہوئی ہے، کدھرے سود وچ شامل کیتا ہے۔ تو اس پیسے نو جمع کر کے پھر سخی بنن دی کوشش کردیں، لوگاں دے وچ نام پیدا کرن دی کوشش کردیں، خیرات کردیں، صدقے کردیں، حالانکہ وہ جاندے نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حرام کمائی دے وچوں صدقہ قبول نہیں ہوندا، لیکن اے لوگ خیرات کردیں، صدقے کردیں اور پیسہ دی فکر نہیں کردے کہ میرا حلال ہے یا حرام ہے۔ اس دی مثال اسی طرح ہی ہے کہ جس طرح کوئی بندہ کسی دی اکھ کٹ دے پھر اس نو خوش کرن واسطے اس دی اکھ تے پٹی لوا دے، یعنی پیسہ حرام طریقے نال کمانا ہے، لیکن خرچ کرنا ہے، صدقہ کرنا ہے، خیرات کرنی ہے، سخاوت کرنی ہے اور سخی بنن دی کوشش کرنی ہے۔ یاد رکھنے والی جو گل ہے وہ دینداری یا نیک کاماں دے وچ خرچ کرنا نہیں ہے، بلکہ اصل اور پہلی نیکی یہ ہے کہ اس نو حلال طریقے نال کمایا جاوے، حلال طریقے دے نال اور دیانتداری دے نال جڑا بندہ کماندا ہے اور راہ خدا دے وچ زیادہ خرچ نہیں کر سکدا، اس بندے تو 1000 درجے بہتر ہے جڑا حرام طریقے دے نال کماندا ہے، غلط طریقے دے نال کماندا ہے اور لوکاں دے وچ خیرات کردا ہے۔ ان حرام خوراں نو اور بے ایماناں نو ویکھا گیا کہ غلط طریقے دے نال پیسہ کمایا، پھر اس پیسے نو صرف کرن واسطے، خرچ کرن واسطے مزاراں دا، درباراں دا رخ کر دین، خانقاہاں دا رخ کر دین، مسجداں بنوا دین، مدرسے بنوا دیتے، لیکن پیسہ حرام دا ہوندا ہے۔ سمجھدے ہیں کہ شاید اس طرح کر کے کچھ پرسنٹ راہ خدا دے وچ دے کے اسی اپنی باقی دی کمائی حلال کر لیں گے، یہ انہاں دی بہت وڈی غلط فہمی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یمن دا گورنر اور حاکم بنا کے بھیجا، اور مدینے دے وچوں انہاں نوں رخصت کرن واسطے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑا سفر کر کے مدینے چوں باہر تک آئے۔ جدوں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام واپس ہٹن لگے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے معاذ، جدوں تو واپس آئیں گا تو ہو سکتا ہے کہ مینوں نہ پاویں، میری قبر دی زیارت کریں اور میری مسجد نو ویکھی۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے رونا شروع کر دیتا، کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی جدائی صحابہ برداشت نہیں کر سکتے، صحابہ ہر وقت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو ویکھدے رہندے، اتنی محبت والے لوگ ہیں۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے جدو سنا تو عرض کردن کہ حضور اگر یہ گل ہے تو پھر میں نہیں جاندا، میں آپ دی خدمت وچ رہساں، میں آپ دی زیارت کرساں، میں آپ دے کولوں دور نہیں ہونا چاہتا۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے عالم ہے، میں علماء دے کولوں سنا کہ کل قیامت والے دن اس امت دے جتنے بھی علماء ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ دے جھنڈے تھلے ہون گے۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے قریب سب تو زیادہ وہ بندہ ہوئے گا جڑا پرہیزگار ہوئے گا، خواہ وہ کوئی بھی ہوئے اور جتھے مرضی رہندا ہوئے۔ یعنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف لفظاں وچ فرما دیتا کہ میرے قریب وہ بندہ ہوئے گا جڑا پرہیزگار ہے، دیندار ہے، میرے نال محبت رکھن والا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جڑے لوگ دیندار ہیں، نماز روزے دے پابند ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے اسوہ حسنہ تے چلن دی مکمل کوشش کردے ہیں، وہ اگرچہ زیادہ خیرات نہیں کر سکتے، مزاراں تے نہیں جا سکتے، درباراں تے نہیں جا سکتے، تو انہاں تو کدھرے بہتر ہیں جڑے درباراں تے جاندے ہیں، مزاراں تے جاندے ہیں، لیکن حرام کمائی کردے ہیں اور حرام پیسہ اتھے جا کے خرچ کردے ہیں۔ وہ اگرچہ نمازاں بھی پڑھن، انہاں دی نماز نہیں ہے، اگر وہ تلاوت کرن انہاں دی تلاوت نہیں ہے، اگر کوئی ہور بھی نیک کام کرن گے تو نیکی دے وچ شمار نہیں ہوئے گا، الٹا انہاں دے منہ تے مارا جائے گا۔ تو اس امر دی بہت زیادہ ضرورت ہے، جو ساڈے وسائل کمائی دے وہ حلال اور احسن ہونے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی حلال اور دیانتداری والا رزق عطا فرمائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔